کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں، کوئی غیر اخلاقی۔ دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے، کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے۔ تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے، اور نقل بھی نہیں کرنی تھی۔ یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، وہی نقل فرے نہیں چلانے۔ گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے۔ امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو، پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے، شرارتوں میں، مستیوں میں۔ اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا، تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں۔ تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی، اے گریڈ تو نہیں لیکن بی۔ کیا او بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا، اگلے سال دے دینا، اگلے نہیں تو اگلے سال، ایک سال ضائع ہو جائے گا نا۔ اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں، آپ جم چلا رہے ہیں نا، تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے، صحت ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات ہی دنیا میں، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو، صحت اچھی نہیں ہے، اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے۔ پہاڑوں میں رہتے ہیں، چکی ان کی پانی سے چلتی ہے، آرگینک گندم خود اگاتے ہیں، خود کھاتے ہیں۔ ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے، بیل سے ہل چلاتے ہیں۔ ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں۔ ان کی عمریں بھی اچھی، ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے، اور ان کی اولادیں بھی زیادہ، ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں۔ آج تو باپوں کو یہ شکایت، بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، ماں کو شکایت، وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں۔ تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا، سو جاتے، صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے، صحت اچھی ہوتی، خراب ہوتی، اچھی ہو جاتی۔ فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی، یہ غلط ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی۔ اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں، جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی، سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی، ہمیں بہت ملتی تھی۔ سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں، وہ دے رہا ہے، نکالو کھاؤ۔ ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے۔ یار اس کی آواز کنٹرول کریں، میرے کان گونج رہے ہیں قدیر بھائی۔ بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا، اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی۔ اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ؟ آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے۔ جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھی پکڑ کے کھایا کرتے۔ حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا، وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے، اس سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی۔
تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں, جب کہو کھلائیں گے وہ, اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے, ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے. یہ جو کھاد والی یوریا چیٹ جی سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ, بہت سو کو, تھوڑے نہیں. ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں. پورے صحیح سیدھے نہیں, پورے صحیح نہیں ہوتے وہ, پورے صحیح. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا, بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, بالکل بالکل ہی پاگل ہو گئے, دماغی توازن بالکل خراب. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں. امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ, یہ پاگل ہو رہا. ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ, اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف, پیپر ہے, کل پیپر ہے, پرسوں پیپر ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا. ایک عجیب, پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے, جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں, ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں, انگریزوں کا مجھے نہیں پتا, وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہوتا یہ تھا کسی کو ٹیچر بنایا, جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا. بس کوئی ایگزام نہیں ہے. آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو. امتحان ہم کیوں لیں بھائی آپ سے, امتحان کیوں لیں؟ آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے. امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے, نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار, رکشا چلاؤ, ٹماٹر بیچو, کچھ اور کام کرو. یہ جو مدرسوں میں بھی, ہمارے مدرسوں میں, اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا, یہ بھی انگریز کے بر صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں. ایک اثر تو پڑتا ہے نا, اثر تو آتا ہے, ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا. بس بھائی علم حاصل کرنا ہے, بیٹھو, جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے, حفظ کرنا شروع کر دو, کوئی امتحان نہیں. حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے, نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے. میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا, تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا. جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے, سبق پوچھتے تھے, کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا. شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے. میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا, ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا, کس لفظ کا کیا معنی ہے, میں کیا کرتا تھا, پرچیوں پہ لکھتا تھا. آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے, جو کائنات کو بنانے والا ہے, کریٹر ہے, دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ویسی رحمت کی ہوئی ہے. یہ کسی عمل کا, ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے. پھر بھی کیسی لذتیں ہیں, شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے, شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں, دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا, اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولاً, مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا. سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا, ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے.
اللہ کو اتنا غضب آیا، قرآن میں اللہ نے صورت نازل کی، فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت، یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے فوراً جواب دیا۔ کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو، وہ جواب نہیں دے گا، تھینک یو کہہ کے نکل جائے۔ اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں، وہ کہے گا شکریہ، آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی، میں آپ کے شکر گزار۔ لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا ابے بچائے گا تیرا باپ، ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اس کو وہ چپ نہیں رہے گا، وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا، اس کو غصہ آئے گا، بھائی تو کیسی بات، اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے، یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتے۔ دیکھو کسی میں غیرت ہو، آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں، ایک دم لال پیلا غصہ، تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی، ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا، اور غیرت نہیں ہے بھائی میں نے سنا ہے تیری وائف کے چکر چل رہا، کہہ رہے تھینک یو یار، اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے، تحقیق کر لیتے ہیں، یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا، وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں، آپ نے اطلاع دی ہے، ایک نیوز ہے، آج کی تازہ خبر یہی ہے، آج صبح سے اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا رحمان، تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، ایک ہی مطلب ہے، مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو، ایک ہی بات ہے۔ تو آپ بتاؤ رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے مان، تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو، اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا، لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا، معاذ اللہ بخیل کہہ دیا، یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے، میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں سب کو مار دوں کوئی پوچھنے والا نہیں، بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں، اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں، یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں، یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا، جو مجھے یہ تانا دے گا قرآن کہہ رہا ہے لعنوا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو، کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو؟